واصف مجھے ازل سے ملی منزل ابد، ہر دور پر محیط ہوں جس زاویے میں ہوں۔ یہیں سے گفتگو کا رنگ نکلنا شروع ہو گیا۔ ایک روز کی بات ہے کہ آپ سے طلباء نے پوچھا کہ شارٹ سٹوری یعنی افسانے کی کیا تعریف لکھیں۔ آپ نے برجستہ فرمایا، ایسی سٹوری جو شارٹ ہو شارٹ سٹوری کہلاتی ہے۔ بس یہ آغاز تھا آپ کے اسی سٹائل کا جس کے ذریعے آپ نے حکمت کا دریا علم کے کوزے میں بند کرنا شروع کر دیا۔ چھوٹی چھوٹی مختصر باتوں کے ذریعے آپ نے بڑی بڑی عقدہ کشائیاں کیں۔ کالج کے دنوں میں طلباء کے علاوہ سینکڑوں دوسرے لوگ سوال بن کر آتے اور مشکلیں کشا کرا کے لوٹ جاتے۔ سوال و جواب کا سلسلہ چلتا رہا۔ محفل اپنے ارتقاء کے مراحل طے کرتی جا رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ سوال اور سوالی بڑھتے چلے گئے۔ بات چل نکلی تھی، لہٰذا ضرورت محسوس کی گئی کہ کسی ایک مقام پر لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے جہاں آپ بیٹھ کے ان کی الجھنیں سلجھا سکیں۔ بس اسی ضرورت کے تحت محفل کی باقاعدہ شکل بن گئی۔ کچھ عرصہ کے لیے لاہور شہر کے مشہور لکشمی چوک میں ایک جگہ مرکز بنا رہا۔ پھر قذافی اسٹیڈیم میں، فزیکل ٹریننگ کالج میں محفلوں کا ایک طویل سلسلہ چل نکلا۔ یہ دور آپ کے علم کے دریا کا وہ حصہ تھا جو کہیں رک ہی نہیں پاتا تھا۔ عشاء کے بعد بیان شروع ہوتا اور سردی گرمی رات گئے تک سب اس میں محو رہتے۔ بعض اوقات سامعین کو ہوش تک نہ رہتا اور صبح کی اذان ہو جاتی۔ محفل میں حاضرین کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ یہ محفلیں تقریباً 1000 راتوں تک جاری رہیں۔ بعد کی محفلیں 1 یا 2 گھنٹے کی ہوا کرتی تھیں۔ یہ محفلیں وقت کی قید سے آزاد تھیں۔ نہ بولنے والے نے دم لیا اور نہ سننے والوں میں کوئی عزم ہلال آیا۔ آج ان کا حال سن کر جہاں ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وہاں ایک اور پہلو سے بڑا رنج ہوتا ہے، وہ یہ کہ وہ محفلیں مکمل طور پر ریکارڈ نہیں ہو سکی تھیں۔ اس طرح ایک گنجے گرامایا سے محرومی کا جو احساس ہوتا ہے وہ اس بات سے زیادہ ہلکا ہو جاتا ہے کہ بعد کی محفلوں کی ریکارڈنگ تو موجود ہے۔ قذافی اسٹیڈیم کی اس محفل کے بعد آپ نے اپنی قیامگاہ پر یہ محفل شروع کی۔ شروع میں یہ محفل آپ کے دفتر میں ہوا کرتی تھی۔ اس میں 10 سے 12 آدمیوں تک کے لیے کرسیوں کی گنجائش تھی۔ جمعرات کو مغرب کے بعد آپ جلوہ افروز ہوا کرتے۔ اس کے بعد سامعین کی تعداد بڑھنے لگی تو محفل بڑے کمرے یعنی ہال میں منتقل ہو گئی۔ آپ کی کرسی کے میز کے سامنے کرسیاں لگ جاتیں اور بیان شروع ہو جاتا۔ محفل میں دعوت کے لیے نہ تو کوئی اعلان ہوتا اور نہ اشتہار یا اطلاعات چھپا کرتی۔ آپ سے ملاقات تو بہت سے لوگوں کی تھی، مگر محفل میں شرکت کے لیے آپ کی باقاعدہ اجازت کی ضرورت تھی جو صرف کچھ لوگوں کو ملا کرتی۔ بعض اوقات کوئی شخص اپنے کسی دوست کے لیے اجازت طلب کر لیتا تھا، مگر اس شخص سے بھی اکثر پہلے ملاقات کر لیتے تھے۔ چند چہرے اکثر وہاں دیکھے گئے، ورنہ لوگ آتے اور جاتے رہتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ جو لوگ محفل میں نہیں آ رہے ہوتے تھے ان کا آپ سے تعلق اسی طرح برقرار رہتا تھا، مگر یہ بات کسی الگ راز کا حصہ تھی۔ آپ سے جو ملا وہ پھر آپ سے مل گیا اور ملا رہا۔ آپ خود فرماتے تھے کہ میں جس سے ملا اس کی زندگی کا حصہ بن گیا، اور یہ کہ میں نے کبھی کسی شخص کو اپنی محفل سے خارج نہیں کیا۔ آپ ہال میں داخل ہوتے تو یکدم سب حاضرین تعظیم میں کھڑے ہو جاتے، ان کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے اور پھر آپ کرسی پر جلوہ افروز ہوتے۔ ہال میں پن ڈراپ سائلنس کا سماں ہوتا، سر جھک جاتے اور نگاہیں مؤدب ہو جاتیں۔ آپ چند لمحوں کے لیے سر جھکا کے اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے، پھر تلاوت کے لیے کسی کی طرف اشارہ کرتے۔ تلاوت کے بعد پھر خاموشی چھا جاتی۔ اس وقت نہایت لطیف آواز سے آپ آہستگی سے فرماتے کہ سوال کرو۔ شاید کبھی کوئی ایسا موقع آیا ہو کہ آپ نے از خود خطاب شروع کیا، ورنہ ہمیشہ آپ نے سوال کی دعوت دی اور جواب میں گویا ہوئے۔ ایک مرتبہ ریڈیو پاکستان پر سیرت کے موضوع پر آپ نے لکھا ہوا مقالہ پڑھا تھا۔
مگر اس کے آخر میں آپ نے حاضرین کے سوالات کے جواب دیے۔ کرن کرن سورج کی تقریب رونمائی ہوئی تو جب تقریب کے آخر میں آپ کو خطاب کے لیے دعوت دی گئی، آپ نے چند الفاظ بولے، پھر خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے سمجھا شاید بول نہیں پا رہے، تو فوراً ہی فرمایا کہ میں گھبرا نہیں گیا، بلکہ آپ لوگ پوچھیں تو میں بولوں۔ تب کسی نے عرض کی کہ توبہ کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ اس کے بعد پھر آپ کا بیان چل پڑا۔ یہ کیفیت محفل میں ہمیشہ رہی۔ جیسے ہی آپ سوال کی دعوت دیتے، لوگ سوچ میں پڑ جاتے، خاموشی برقرار رہتی، پھر آپ نام لے لے کر پکارتے اور ان اصحاب سے کہتے کہ سوال کریں، پھر لوگ سوال کرتے۔ یہ سوال مختلف موضوعات سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر آپ فرماتے کہ مختلف مسائل اور علوم سے کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ کے اکثر سوالوں کے جواب ان میں موجود ہیں، میں اس سوال کی دعوت دے رہا ہوں جس کا جواب اور کہیں سے نہ ملے۔ آپ بڑے بڑے سفر کریں، مقامات پر جائیں، وہاں اکثر آپ کے سوال کا جواب نہیں ملے گا۔ یہاں تو دعوت دی جا رہی ہے کہ پوچھو پوچھو۔ ایک مرتبہ تو یہاں تک فرمایا کہ تاریخ میں ایسا موقع کم ہی آیا ہے کہ کسی نے بار بار کہا ہو کہ مجھ سے سوال کرو، پوچھ لو، تمہیں یہ موقع ملا ہے، پوچھ لو۔ پھر لوگ سوال بتاتے اور پوچھتے۔ یہ سوال بھی اپنی نوعیت کے ہوا کرتے۔ آپ پھر فرماتے کہ میں وضاحت کرتا ہوں کہ سوال کسے کہتے ہیں۔ آپ لوگ مسلمان ہیں، اسلام پر چلنا چاہتے ہیں، زمانہ بدل چکا ہے، دین پر چلتے چلتے کہیں آپ کے خیال میں یا عمل میں رکاوٹ آ جاتی ہے تو اپنی اس الجھن کو بیان کرو تاکہ اس طرح اپنے دین کو اپنانے میں آسانی آ جائے۔ پھر یہ بھی فرمایا کرتے کہ تم میں سے جو شخص ایک سوال کرتا ہے وہ دراصل ہزاروں انسانوں کے دلوں میں موجود ہوتا ہے۔ اس طرح اس ایک سوال اور اس کے جواب سے ان تمام لوگوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا جن کے دل میں یہ سوال ہوگا۔ اس طرح بار بار اصرار کر کے آپ لوگوں سے سوال اگلوا لیا کرتے۔ بارہا ایسے ہوا کہ 5-6 اصحاب نے مختلف سوال کیے اور آپ انہیں سنتے گئے، پھر ساری محفل میں ایک ایک کر کے سب سوالوں کے جواب دے دیتے۔ سننے والے آپ کے حافظے، گفتگو اور خیال پر گرفت کا اندازہ لگا کر حیران رہ جاتے ہیں۔